امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من ثبتا علی ولایتنا فی غیبت قائمنا، جو انسان ہمارے قائم کے غائب ہونے کے زمانے میں، یعنی جس وقت ہمارا بارہواں ہادی غائب ہو، جس وقت قائم آل محمد غائب ہو، اس زمانے میں جو انسان ہماری ولایت پر باقی رہ جائے، ہماری محبت پر باقی رہ جائے، ہمارے دین اور ہماری شریعت پر باقی رہ جائے، تو اللہ اس انسان کو 1000 شہیدوں کے برابر اجر عنایت کرتا ہے۔ اور خالی عام شہید نہیں، کسی اور جنگ کا شہید نہیں، بلکہ تمام اسلامی جنگوں میں جس جنگ کا رتبہ، جس جنگ کی فضیلت اور جس جنگ میں شریک ہونے والوں کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے، اور اس جنگ میں شریک ہونے والے بہت ہی عظیم صحابہ ہیں، اور اللہ نے ان کو بہت زیادہ رتبہ عنایت فرمایا ہے۔ لہذا شہدائے بدر سے زیادہ کسی کا ثواب نہیں ہے، اور امام فرما رہے ہیں کہ اللہ ہمارے قائم کے زمانے میں، جب ہمارا قائم غائب ہوگا، جب امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف غائب ہوں گے، تو اس زمانے میں جو ہمارے شیعہ، ہمارے چاہنے والے، ہمارے ماننے والے، ہمارا کلمہ پڑھنے والے، ہمارے تذکرے کرنے والے، ہمارے دین پر قائم رہنے والے، چونکہ ان کے لیے ایک سخت دور ہوگا، بڑا قیامت کا دور ہوگا، بڑا مصیبتوں کا دور ہوگا، اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہوگی کہ ان کا ہادی ان کی نظروں کے سامنے نہیں ہوگا۔ اس لیے ایسے ماحول میں اپنے دین پہ باقی رہنا بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ معصومین کے زمانے میں جب معصوم بالکل سامنے ہو، معصوم ہمارے زمانے میں ہو، ہم معصوم سے ملاقات کر رہے ہوں، معصوم ہم سے ملاقات کر رہا ہو، تو اس زمانے میں اپنے ایمان کو سنبھالنا اتنے کمال کی بات نہیں ہے جتنا کمال اس وقت ہے کہ جب ہادی سامنے ہو نہ ہو اور آپ اپنے ایمان پر باقی رہیں۔ اسی لیے ان لوگوں کا رتبہ کم ہے جو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں کا شریعت میں رتبہ زیادہ ہے جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اسی لیے روایت میں موجود ہے کہ پیغمبر اکرم ایک دن مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، تمام صحابہ آپ کے ارد گرد جمع تھے۔ ایک مرتبہ نبی نے فرمایا کہ میرے بھائیوں کو میرا سلام پہنچا دینا، اور وہاں پر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں؟ کہا نہیں، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی نہیں ہو۔ یا رسول اللہ ہم ہی تو آپ کے بھائی ہیں، ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ نبی نے فرمایا نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم میرے صحابہ ہو۔ میرے بھائی تو وہ ہوں گے جو مجھ پر ایمان لائیں گے مجھے بغیر دیکھے ہوئے، خالی میری حدیثیں سنیں گے، خالی میرے واقعات سنیں گے، خالی میرے معجزات سنیں گے، خالی میری ہسٹری سنیں گے، خالی میرے بیانات سنیں گے، خالی میرے معجزات کے بارے میں سنیں گے، اور وہ تم سے بہتر ایمان لائیں گے، اس لیے کہ تم معجزات دیکھ کے ایمان لا رہے ہو، وہ خالی میرے حالات سن کے ایمان لائیں گے۔ اسی طرح اب ہمیں اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال دینی چاہیے کہ ہم سے بہتر تو وہ تھے جو معصومین کے زمانے میں تھے، ہم سے اچھے تو وہ تھے جو معصوم سے مصافحہ کرتے تھے، معصوم سے باتیں کرتے تھے، معصوم سے مسئلے مسائل پوچھتے تھے۔ ٹھیک ہے وہ اس اعتبار سے بہتر تھے کہ وہ امام سے ملاقات کرتے تھے، امام کو بوسہ دیتے تھے، امام کو اپنے سینے سے لگاتے تھے، امام سے گفتگو اور مسائل دریافت کیا کرتے تھے، یہ بات سب اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن جتنی ایمان کی تعریف اس مومن کی گئی ہے کہ جو بغیر دیکھے ایمان لایا ہے، جس نے امام کو دیکھا نہیں ہے مگر ایمان لے آیا ہے، تو اس کے ایمان کو ایمان کامل سے تعبیر کیا گیا ہے۔
اسی لیے ہمارے پانچویں امام نے بھی ارشاد فرمایا من ثبت علی ولایتنا، جو ہمارے دین پر باقی رہ جائے ہمارے قائم کی غیبت کے زمانے میں۔ اب میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ امام علیہ السلام اتنا بڑا درجہ اس انسان کو کیوں دے رہے ہیں کہ جو انسان آپ کی غیبت کے زمانے میں زندگی گزار رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں عقیدے خریدنے والے بہت ہیں، مذہب میں اختلاف پیدا کرنے والے بہت ہیں، نئے نئے مذہب ایجاد ہو رہے ہیں، ایک ایک مذہب کے کئی کئی ٹکڑے ہو گئے ہیں، ایک ایک مذہب میں کئی کئی فرقے بن گئے ہیں۔ خود اپنا آپ شیعوں کا فرقہ دیکھ لیجئے، کتنے شیعہ فرقے، ایک ہی شیعہ فرقے میں نہ جانے کتنے فرقے بن گئے ہیں، اور ہر دوسرا فرقہ ایک کو کافر کہہ رہا ہے۔ تو ایسے ماحول میں اپنے ایمان کو بچانا، ایسے ماحول میں ولایت سے مطلب خالی محبت نہیں ہے، ولایت سے مطلب محبت کے ساتھ ساتھ پورا دین ہے، پوری شریعت ہے، پوری آل محمد کی حکمرانی ہے، پورے آل محمد کی حکومت ہے۔ ایسے زمانے میں اپنے دین کو بچا کے لے جانا، ایسے زمانے میں اپنے دین کی حفاظت کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بس جو کر جائے وہی وقت کا سلمان ہوتا ہے، وہی وقت کا ابو ذر ہوتا ہے، وہی وقت کا مقداد ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔